پچھلے چیپٹر میں ہم نے ایموشنل بیہیویئر یعنی ہیجانی کردار کے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے ہیجان کی ڈیفینیشن کی تھی اور فزیولوجی آف ایموشن کو ڈسکس کیا تھا۔ فزیولوجی آف ایموشن میں ہم نے ہیجان اور خود اختیاری نظام عصبی یعنی ہیجان میں خود اختیاری نظام عصبی کا رول اور ہیجان کے دوران جو برین کا رول ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ایموشن کے دوران ہونے والی فزیولوجیکل چینجز یا عضویاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ہیجان کے دوران جتنی بھی فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خود اختیاری نظام عصبی کے تحت رونما ہوتی ہیں۔ تو خود اختیاری نظام عصبی جسم کے اندرونی نظام اور افعال کو شعوری کنٹرول کے بغیر باقاعدہ بناتا ہے۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک اخراجی یا تخفیفی نظام عصبی یعنی سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم۔ دونوں کے اثرات ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں۔ سمپتھیٹک نروس سسٹم ہنگامی حالات یا دباؤ کی صورت میں کام کرتا ہے اور قوت کا اخراج کرتا ہے۔ سمپتھیٹک نروس سسٹم بلڈ شوگر، دل کی دھڑکن اور خون کے دباؤ کو جسمانی سرگرمی جاری رکھنے کے لیے بڑھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہاضمہ کے عمل کو روکتا ہے۔ اس کے برعکس پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم یا تخفیفی نظام آرام کی حالت میں کام کرتا ہے اور قوت و توانائی کے ذخیرے کو بڑھاتا ہے۔ یہ جسمانی اعضاء میں خون کی گردش، دل کی دھڑکن کو سست کرتا ہے اور ہاضمے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ شدید ہیجانات سے وابستہ جسمانی تبدیلیاں سمپتھیٹک نروس سسٹم کے تحت ہوتی ہیں اور سمپتھیٹک نروس سسٹم مثلاً غصہ اور خوف سے منسلک جسمانی تبدیلیاں سمپتھیٹک نروس سسٹم کے متحرک ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود اختیاری نظام عصبی کے تحت ہیجان میں کون کون سی عضویاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ہاضمہ۔ ہیجان کے دوران ہاضمے کا عمل رک جاتا ہے، چونکہ خون کی باریک رگیں جو معدے اور آنتوں کی طرف جاتی ہیں سکڑ جاتی ہیں، اور اسی وقت بڑے عضلات کی طرف جانے والی رگیں پھیل جاتی ہیں۔ اس سے خون میں جانے والی آکسیجن اور غذائی طاقت کا رخ جسم کے ان حصوں کی طرف مڑ جاتا ہے جہاں مقابلہ یا فرار کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، لبلبہ اور کیسری غدود، پنکریاس اینڈ ایڈرینل گلینڈز۔ لبلبہ یا پنکریاس گلوکوجن ہارمون کو خارج کر کے جگر کو متحرک کرتے ہیں، جو ذخیرہ شدہ شوگر کو خون میں گردش کے لیے بھیجتا ہے۔ شوگر آرگنزم کے عضلات کو فالتو توانائی فراہم کرتی ہے۔ ایڈرینل گلینڈ یا کیسری غدود ایپنفرائن اور ایڈرینالین ہارمون خارج کرتے ہیں۔ ایپنفرائن سمپتھیٹک نروس سسٹم کی تحریک سے بہت سی جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 3، تنفس، بریتنگ۔ ہماری سانس گہری اور تیز ہو جاتی ہے اور ہوا کی نالیاں پھیل جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں سے خون میں آکسیجن کی فراہمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسمانی عضلات کو شوگر کو جلانے میں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، دل کی دھڑکن، ہارٹ بیٹ۔ ہیجانات کے دوران دل دھڑکنے کی رفتار بعض اوقات دگنی یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور عضلات کو آکسیجن کی فراہمی تیز ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن خصوصاً خوف، غصہ اور خوشی کے دوران زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، آنکھ کی پتلی
pupil of eye. खौफ की हालत में आँख की पुतली फैल जाती है और बसरी हिस्स तेज़ हो जाती है, लेकिन गम और नफ़रत की हालत में आँख की पुतली सिकुड़ जाती है और बसरी हिस्स में कमी वाक़ई हो जाती है। ये हालत ख़ुसूसन हैरानी, खौफ और गम के हिजान के दौरान होती है। नंबर 6, लुआबी गदूद, सेलेब्री ग्लैंड्स। एक तरफ लुआबे दहन के गदूद काम करना छोड़ देते हैं, जिससे मुंह खुश्क हो जाता है। दूसरी तरफ तनफ़ुस के गदूद ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम करने लगते हैं। इससे अज़ाफ़ी तवानाई के अखराज से पैदा शुदा हरारत को ठंडा करने के लिए पसीना फूट पड़ता है। गुस्सा, लड़ाई और गम के मौका पर यह गदूद तेज़ी से काम करने लगते हैं। नंबर 7, उज़लाती तनाव, मसल कॉन्ट्रैक्शन। जिल्द के नीचे उज़लात में तनाव या खिंचाव पैदा हो जाता है। उज़लात के सिकुड़ने से जिल्द के ऊपर के बाल खड़े हो जाते हैं और बालों के खड़े होने से ख़तरे का पता चलता है। नंबर 8, गैर मामूली पहलू, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्पेक्ट्स। मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी और उज़वियाती तब्दीलियाँ जिस्म को ख़तरे से निपटने के लिए तैयार करती हैं, या तो ख़तरे का मुकाबला करने के लिए या फिर ख़तरे से भागने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी इखराजी निज़ाम की बदौलत अक्सर क़ुव्वत बर्दाश्त और वाफर तवानाई के हैरान कुन कारनामे सरअंजाम सरज़द होते हैं। मसलन एक औरत ने कार के पहिए तले आए हुए अपने बच्चे को निकालने के लिए कार जैसी वज़नी चीज़ ऊपर उठा दी। इसी तरह एक तैराक एक ताकतवर लहर की लपेट में आने से बचने के लिए लहर की मुखालिफ सिमत में बहुत तेज़ी से तैर कर महफूज किनारे पर पहुंच गया। इन मिसालों से ये कहना मकसूद नहीं कि हैजान इंसानों में कोई माफौकल बशर ताकत भर देता है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि हैजान के दौरान उज़वियाती तब्दीलियाँ इंसान को अपने उज़लात का इस्तेमाल ज़्यादा तेज़ी से करने के काबिल बना देती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हैजान के मुख्तलिफ़ नज़रियात को डिस्कस करेंगे।